میڈیکل کے پیشے کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ مطلب ایکس رے مشین ہو گئی یا لیبارٹری کی رپورٹس؟ ہاں بالکل، یا پھر سرجری اور وہ مخصوص ہسپتال کا ماحول۔ بالکل، اور یہ سب چیزیں کتنی واضح اور دو ٹوک ہوتی ہے نا، مطلب ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا سلامت ہے، رپورٹ پازیٹیو ہے یا پھر نیگیٹو۔ ہم انسانوں کو نا چیزوں کا اس طرح واضح ہونا اور خانوں میں بٹا ہونا بہت تسلی بخش لگتا ہے۔ صحیح بات ہے، ایک کلیئرٹی ہوتی ہے جس سے سکون ملتا ہے۔ ہاں، لیکن جیسے ہی آپ میڈیکل کالج میں داخلے کے امتحانات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں نا، تو یہ ساری شفافیت بس غائب ہو جاتی ہے۔ مطلب ہم ایک ایسے نظام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو کسی دھندلی اور الجھی ہوئی پہیلی سے کم نہیں۔ اور میں تو کہوں گا کہ اس سال یعنی 2026 کے MD CAT کا جو منظرنامہ ہے نا، وہ اس دھند کی سب سے بڑی مثال بن چکا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، بظاہر تو سب کچھ ویسا ہی لگ رہا ہے جیسا پچھلے سال تھا، لیکن سطح کے نیچے قواعد، حکمت عملی اور نفسیاتی دباؤ کا ایک بالکل نیا ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بالکل۔ مطلب یہ اب صرف فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کا ٹیسٹ نہیں رہا، بلکہ معلومات اور افواہوں کے اس بڑے سے سمندر میں تیرنے کا امتحان بن چکا ہے۔ صحیح، اور آج کی اس تفصیلی نشست میں ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اس شور اور معلومات کی بھرمار کو، جسے ہم انفو اوورلوڈ کہتے ہیں، اس کو ایک طرف رکھ کر خالص اور مستند حقائق کو سمجھیں۔ بالکل، اور حقائق پر بات کرنا بہت ضروری ہے آج کل۔ ہاں، تو ہمارے پاس آج PMDC کے باضابطہ نوٹیفیکیشنز ہیں، نیئر پیئر اور ٹاپ گریڈ جیسے تدریسی پلیٹ فارمز کی رپورٹس ہیں، ایگریگیٹ کیلکولیٹرز کا ڈیٹا ہے، اور نمز کے رجسٹریشن کے حوالے سے موجود مستند معلومات ہیں۔ زبردست۔ تو ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ پالیسیاں کیا ہیں، بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ 2026 کے طلباء کے لیے یہ تبدیلیاں کیوں اہمیت رکھتی ہیں۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ضرور، شروع کرتے۔ سب سے پہلا اور بڑا سوال جو ہر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ہے، امتحان کب ہے اور کیا پڑھنا ہے؟ یہی تو $1 ملین سوال ہے۔ ہاں، تو PMDC کے 19 مئی 2026 کی پبلک نوٹس کے مطابق MD CAT کا ٹیسٹ 16 اگست 2026 بروز اتوار کو ہوگا، اور یہاں ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے جس نے سب کو سکون کا سانس لینے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، مطلب MD CAT 2025 کا نصاب ہی 2026 کے لیے لاگو ہوگا۔ دیکھیں، یہ سکون کا سانس لینا نا یہاں سب سے بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ واقعی، لیکن سلیبس تو وہی ہے نا؟ بظاہر تو یہ ایک زبردست رعایت لگتی ہے کہ پرانی کتابوں اور نوٹ سے ہی تیاری ہو جائے گی، لیکن جب ہم نیئر پیئر کی ریسرچ اور پچھلے سالوں کے پیپرز کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک بہت خطرناک پیٹرن ابھر کر سامنے آتا ہے۔ خطرناک پیٹرن مطلب کیسا پیٹرن؟ دیکھیں، PMDC کا جو سرکاری نصاب ہے وہ دراصل صرف بڑے اور بنیادی عنوانات کی ایک فہرست ہے۔ اصل امتحان میں نا خاص طور پر وہ مشکل ترین MCQs جو میرٹ کا فیصلہ کرتے ہیں وہ RSTs سے آتے ہیں۔ یعنی ریلیونٹ سب ٹاپکس۔ بالکل، متعلقہ ذیلی عنوانات۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ذیلی عنوانات سرکاری نصاب میں کہیں واضح طور پہ لکھے ہی نہیں ہوتے۔ ارے واہ، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہو گیا ہے جیسے کسی کو خزانے کا ایک پرانا نقشہ دے دیا جائے۔ ہاں، یہ تشبیہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ مطلب اس نقشے پر بڑی بڑی شاہراہیں اور پہاڑ تو بنے ہوئے ہیں، لیکن خزانے تک پہنچنے کے لیے جن تنگ اور چھپی ہوئی گلیوں سے گزرنا ہے ان کا نقشے پر سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایک طالب علم سمجھتا ہے کہ اس نے سب پڑھ لیا ہے، لیکن امتحان میں ان گلیوں سے سوال آ جاتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر نصاب میں سیل بایولوجی لکھا ہے تو طالب علم مائٹوکونڈریا کا بنیادی خاکہ پڑھ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو ٹاپک کور ہو گیا، لیکن امتحان میں سوال اس کے اندر موجود کسی مخصوص انزائم کے میکانزم سے آ جاتا ہے۔ اوہ، تو یہ تو ایک طرح کا دھوکہ ہوا نا؟ دھوکہ نہیں کہہ سکتے۔ PMDC جان بوجھ کر ہر چھوٹی تفصیل نہیں لکھتا، کیونکہ اس انٹری ٹیسٹ کا مقصد بورڈ کے امتحانات کی طرح سب کو پاس کرنا تو ہے نہیں۔ ہاں، یہ بات بھی ہے۔ اس کا مقصد تو ان لاکھوں طلباء میں سے اس 1% کریم کو الگ کرنا ہے جو موضوع کی تہہ تک جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی لیے تدریسی پلیٹ فارمز ان پوشیدہ ذیلی عنوانات کا مفصل بریک ڈاؤن دیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، جب نصاب کی یہ گہرائی سمجھ آ گئی تو قدرتی طور پر ذہن میں آتا ہے کہ اس کے لیے وقت کتنا دستیاب ہے
اور یہاں ایک اور بہت بڑی افواہ چل رہی ہے۔ وہ 6 دن والی افواہ؟ بالکل، ٹاپ گریڈ کی رپورٹ کے مطابق طلباء میں یہ خوف پھیل گیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان ایف ایس سی کے امتحانات کے محض 6 دن بعد ہو جائے گا۔ مطلب سوچے نا، جو اسٹوڈنٹ بورڈ کے ایگزامز دے کر فارغ ہوا ہے اسے روایتی مہینے ملیں گے ہی نہیں۔ ہاں، یہ معلومات کے ادھورے پن کی ایک کلاسک مثال ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی واقعی ایک ایسی سخت پالیسی پر کام کر رہا ہے۔ اچھا، تو کیا 6 دن بعد ہی ٹیسٹ ہوگا؟ نہیں، یہی تو بات ہے۔ یہ پالیسی 2027 کے لیے متوقع ہیں، 2026 کے لیے نہیں۔ 2026 کے طلباء کو بدستور وہی روایتی 4 سے 6 ماہ کا وقت ملے گا۔ مطلب 2026 والوں کے لیے فی الحال خطرے کی گھنٹی نہیں ہے، لیکن اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ جی، کیا سوال؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا وقت کا زیادہ ملنا واقعی ایک فائدہ ہے، یا یہ طلباء کو سست بنا دیتا ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ابھی تو بہت وقت پڑا ہے؟ بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ وقت کا زیادہ ہونا واقعی ایک نفسیاتی جال بن سکتا ہے۔ اور سمارٹ طلباء کیا کر رہے ہیں؟ وہ 2027 کے اس 6 دن والے خوف کو 2026 میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ 2026 دراصل ایک ٹرانزیشن فیز ہے، ایک انتقالی دور۔ یہ ہوشیار امیدوار خود کو یہ تسلی نہیں دے رہے کہ ان کے پاس 6 مہینے ہیں، وہ ایف ایس سی کے ساتھ ہی ایم ڈی کیٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست اسٹریٹجی ہے۔ مطلب جب عام طالب علم اکیڈمی جائے گا تب تک یہ سمارٹ طلباء اپنے سلیبس ختم کر کے موک ٹیسٹ دے رہے ہوں گے۔ بالکل، اور یہی چیز انہیں میرٹ لسٹ میں سب سے اوپر لے جاتی ہے۔ اچھا، وقت اور نصاب کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اس ساری محنت کو نمبروں میں تولا کیسے جاتا ہے؟ ایگریگیٹ کا کیا فارمولا ہے؟ ہاں، میرٹ کا فارمولا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ایم ڈی کیٹ ایگریگیٹ کیلکولیٹر کے مطابق میٹرک کا وزن 10% ہے، ایف ایس سی کا 40% اور ایم ڈی کیٹ کا اکیلے 50% وزن ہے، اور سرکاری میڈیکل کالجز کے لیے 90% سے اوپر ایگریگیٹ ہونا لازمی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں نا، تو یہ جو ایم ڈی کیٹ کا 50% حصہ ہے، یہ اصل گیم چینجر ہے۔ وہ کیوں؟ ایف ایس سی کا بھی تو 40% ہے نا؟ وہ اس لیے کہ ایف ایس سی کے امتحانات اب بھی کافی حد تک رٹے اور یادداشت پر چلتے ہیں، لیکن ایم ڈی کیٹ خالصتاً کانسیپٹس کے اطلاق کا امتحان ہے۔ اگر کسی طالب علم کے ایف ایس سی میں نمبر تھوڑے کم بھی رہ گئے ہوں تو وہ اس 50% کی بدولت اپنی جگہ پکی کر سکتا ہے۔ یہ تو مجھے ایک ترکیب یا ریسیپی کی طرح لگ رہا ہے۔ ریسیپی؟ وہ کیسے؟ مطلب میٹرک اور ایف ایس سی جیسے بنیادی اجزاء ہیں، لیکن ایم ڈی کیٹ وہ خاص مسالہ ہے جو 50% مقدار میں ڈلتا ہے اور پوری ڈش کا یعنی آپ کے کریئر کا ذائقہ مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ خاص مسالہ اگر صحیح لگ گیا تو آپ سیدھا سرکاری میڈیکل کالج میں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ مسالہ صحیح نہ لگے تو؟ مطلب جب 50% کا دباؤ اتنا زیادہ ہے تو یقیناً امیدواروں کو بیک اپ پلان بھی چاہیے ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور پاکستان میں سب سے بڑا بیک اپ پلان نمس کا امتحان ہے، نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس۔ ہاں، اور اس کی تاریخیں بھی آ چکی ہیں۔ 30 اگست 2026 کو اس کا امتحان ہونا ہے اور رجسٹریشن 18 مئی سے شروع ہو چکی ہے۔ جی، اور نارمل فیس 7,500 کے ساتھ آخری تاریخ 8 جون ہے، لیٹ فیس 15 جون تک ہے۔ اور ساتھ ہی پی ایم ڈی سی کی رجسٹریشن بھی تو 1 سے 31 اگست تک ہوگی، جس کی فیس 6,000 ہے۔ لیکن نمز کے حوالے سے جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے وہ اس کا امتحان نہیں بلکہ اس کی رجسٹریشن کا عمل ہے۔ اوہو ہاں، نمز کی رجسٹریشن تو ایک الگ ہی امتحان ہے۔ ایک یوٹیوب ویڈیو گائیڈ کے مطابق رجسٹریشن کے وقت نام بالکل میٹرک کے سرٹیفکیٹ والا ہونا چاہیے۔ ادائیگی کے لیے بینک کے بجائے کوئک پے کا استعمال بہتر ہے، اور ایک غلط ای میل اندراج تو پورے عمل کو ہی روک سکتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ میڈیکل میں داخلے کا امتحان صرف علم کا نہیں بلکہ اعصاب اور تکنیکی درستگی کا بھی امتحان بن چکا ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹائپو آپ کو سسٹم سے باہر کر سکتا ہے۔ اس سے ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی فرمائیں۔ کیا اتنی سخت اور پیچیدہ آن لائن رجسٹریشن محض اتنا سارا ڈیٹا سنبھالنے کے لیے ہے، یا یہ لاپرواہ امیدواروں کو پہلے ہی مرحلے میں فلٹر کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ دیکھیں، پیچھے تو ایک آٹومیٹڈ اسکرپٹ چل رہا ہوتا ہے جو اسٹرنگ میچنگ کرتا ہے۔ کمپیوٹر کے لیے ٹائپو کا مطلب ہے کہ آپ میچ نہیں کرتے۔
لیکن بالواسطہ طور پر یہ واقعی ایک زبردست فلٹر ہے۔ جو طالب علم اپنا نام اور ای میل بغیر غلطی کے ٹائپ نہیں کر سکتا، وہ کل کو آئی سی یو میں مریض کی ڈوز کیسے مینج کرے گا؟ واہ، یہ نکتہ تو بہت ہی گہرا ہے۔ مطلب ایک طرح سے یہ بھی ایک ٹیسٹ ہی ہے۔ بالکل ٹیسٹ ہے۔ مشینری کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ لوگوں کی لاپرواہیوں کو درست کرتی پھرے۔ صحیح۔ اچھا، فرض کریں اگر مقامی میڈیکل کالجز اور نمز دونوں میں بات نہیں بنتی، تو عموماً اگلا قدم غیر ملکی یونیورسٹیز ہوتا ہے نا؟ چین، روس، کرغستان وغیرہ۔ ہوتا تھا، اب وہ فرار کا راستہ بھی اتنا آسان نہیں رہا۔ ہاں، پی ایم ڈی سی کا 14 مئی 2026 کا جو نیا نوٹیفیکیشن ہے، اس نے تو شرائط بہت ہی کڑی کر دی ہیں۔ بالکل۔ اب اگر کسی نے باہر سے ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کرنا ہے تو اسے پاکستان میں ایم ڈی کیٹ کم از کم 50% نمبروں کے ساتھ پاس کرنا لازمی ہے۔ اور صرف ایم ڈی کیٹ نہیں، ایف ایس سی پری میڈیکل میں بھی کم از کم 60% نمبر لازمی قرار دے دیے گئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جانے سے پہلے پی ایم ڈی سی کے آن لائن پورٹل پر لازمی رجسٹریشن کرانی ہوگی، ورنہ مستقبل میں لائسنس نہیں ملے گا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی سختی کیوں؟ مطلب کوئی اپنے پیسوں سے پڑھنے جا رہا ہے تو ریاست کو اتنے کڑے پہرے بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اور سنجیدہ وجہ ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ غیر تسلیم شدہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آنے والے طلبہ پاکستان میں این آر اے کا امتحان یعنی نیشنل رجسٹریشن ایگزامینیشن پاس ہی نہیں کر پاتے تھے۔ مطلب ان کی پڑھائی کا معیار وہ نہیں ہوتا تھا؟ بالکل نہیں۔ فیل ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو یہ جو سختی اب کی جا رہی ہے نا، یہ دراصل طلباء کے اپنے مستقبل کو اور ان کے والدین کے لاکھوں روپے محفوظ بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور گیا جب غیر ملکی یونیورسٹیز ایک آسان ایسکیپ روٹ یا فرار کا راستہ سمجھی جاتی تھی۔ اب اس راستے پر بھی اتنے ہی سخت پہرے دار کھڑے ہیں جتنے مقامی نظام میں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ہر جگہ اب میرٹ اور قابلیت ثابت کرنی پڑے گی۔ اچھا، اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے کافی اہم نکات پر بات کی ہے۔ جی بالکل، ہم نے 16 اگست کی تاریخ دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ نصاب بظاہر پرانا ہے، لیکن آر ایس ٹیز کی صورت میں ایک جال بچھا ہوا ہے۔ ہاں، اور وہ 6 دن والے رول کی حقیقت بھی جانی، ایگریگیٹ کا 10، 40 اور 50 والا فارمولا بھی سمجھا، اور نمز کی سخت ڈیڈ لائنز اور رجسٹریشن کے پیچیدہ عمل کو بھی ڈسکس کیا۔ اور آخر میں غیر ملکی تعلیم پر پی ایم ڈی سی کی نئی اور سخت شرائط کو بھی دیکھا۔ اس سب کے بعد ایک بہت گہری سوچ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ مطلب جس طرح 2027 کے لیے امتحان کے 6 دن بعد ٹیسٹ کا قانون لایا جا رہا ہے اور بیرون ملک پڑھنے کے راستے سخت کیے جائے ہیں، ہاں، تو کیا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ڈاکٹر بننے کے لیے صرف کتابی کیڑا ہونا کافی نہیں رہا؟ مطلب اب آپ کو ایک انتہائی شاطر اسٹریٹجک پلانر ہونا پڑے گا؟ یہ بہت ہی زبردست اور سوچنے والی بات ہے۔ کیا مستقبل کے بہترین ڈاکٹرز وہی ہوں گے جو دباؤ کے تحت اس پیچیدہ نظام کو، اس پورے سسٹم کو مات دے سکیں گے؟ بالکل۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ کیا محض راتوں کو جاگ کر رٹے لگانے سے منزل مل جائے گی، یا اس جدید نظام میں بقا صرف ان کی ہے جو بہترین حکمت عملی بنانا جانتے ہیں؟ ہمیں اس بدلتے ہوئے منظر نامے پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کی تفصیلی نشست میں بس اتنا ہی۔